अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने यूनिट का जो कोर हिस्सा है चेंजेस ऑफ स्टेट उसका आगाज़ कर रहे हैं। अभी तक हम वो टूल किट डेवलप कर रहे थे जिसकी मदद से कि बच्चों ने चेंजेस ऑफ स्टेट को ऑब्ज़र्व करना है और उनके बारे में समझ बूझ पैदा करनी है। हम आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू करते हैं अपने लर्निंग सीक्वेंस के कुछ हिस्सों का। अब ये सीक्वेंस ऑफ लर्निंग की आप देख रहे हैं, फेज़ बी आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है। फेज़ ए तो वो असेसिंग देयर प्रायर नॉलेज, और फिर वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको याद होगा जो हमने शुरू किया था बच्चों के साथ, सो फेज़ ए तो वो था। फिर फेज़ बी जैसे हमने ये कहा कि डेवलपिंग अ बैकग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस ऑफ स्टेट, जिसमें कि उन्होंने थर्मामीटर्स, स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल सीखा और कोऑर्डिनेट ग्राफ्स प्लॉट करने सीखे। अब हमने जो आपको क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था इस टूल किट डेवलप करने का, और आप अपने क्लासरूम्स में यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दीज स्किल्स जब तक कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि बच्चे जो हैं अब इन तीनों जो स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टाइम, ग्राफिंग, जो है उन पे उनका काफ़ी हद तक उन्होंने अबूर पा लिया है। सो हमने एक बैकग्राउंड इस्टेब्लिश की, वीव गिवन देम द बेसिक स्किल्स, और उसके बाद अब जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं वो हमारी फेज सी है, जिसमें कि है जी ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑफ स्टेट बाय हीटिंग आइस और exploring the effect of changes of state on the mass of substances and understanding evaporation। यानी changes of state के हवाले से हमारे ये मोटे मोटे learning goals content के हवाले से ये हैं। अब हम किस हद तक accomplish करते हैं in the next few lectures we will see, but for this time being what we are going to start on is the first part, which is heating ice and a little water and measuring the temperature with time and graphing it hopefully, and even otherwise observing what changes take place, और उससे कुछ understanding हम develop करें कि अच्छा melting, boiling, जो changes of state होते हैं कि जी जब heat absorb होती है तो क्या हो रहा है। We'll talk about it in detail when I talk about our learning objectives, पर हम अब उस हिस्से का आगाज़ कर रहे हैं, और ये सारा मटेरियल जो आपको नज़र आ रहा है वो इसी लिए हमने यहाँ इकट्ठा किया है। हम बहुत दफ़ा ये बात करते हैं और करते जाएंगे कि जी ये आपकी पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज डेवलप हो रही है। तो इस लेक्चर में हम फोकस करना चाह रहे हैं कि जी जो कंटेंट का हिस्सा है कि आपकी भी जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है हम उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, एंड इंडीड पेडागॉजी पे, कि जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करें तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। सो वी विल बी डूइंग सम डेमोन्स्ट्रेशंस विद यू so that you are also participating in this journey of observing ice water and looking at what happens। अच्छा, उस हवाले से क्योंकि आप अभी अपने कंटेंट को स्ट्रेंथन करेंगे और डीपन करेंगे, फिर हम चाहते हैं कि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करें, तो हम बात तो करते हैं बच्चों के गुज़श्ता ख़यालात की, चिल्ड्रंस प्रायर आइडियाज़ की, तो हमारे भी एडल्ट्स के भी हो सकता है कि वो आइडियाज़ अभी ना बदले हों। तो बच्चों के प्रायर आइडियाज़ इस हवाले से जो अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उस पर थोड़ी सी नज़र दोबारा डालना चाहते हैं। एक तो ये कि जो चेंजेस ऑफ स्टेट हैं, यानी जब मैटर अपनी हालत बदलता है फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड और फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, वो कुछ किसी मखसूस टेम्परेचर पे नहीं होते चेंजेस ऑफ स्टेट। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी डेफिनेट टेम्परेचर्स कि जी अगर हम पानी की यहाँ बात करेंगे तो क्या वो किसी ख़ास टेम्परेचर पे बॉयल करता है या किसी ख़ास टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, तो आमतौर पे हमारी एसोसिएशंस विद पर्टिकुलर टेम्परेचर्स नहीं होती। फिर ये कि जैसे हमने बच्चों के साथ जब हम उन्हें थर्मामीटर्स पढ़ा भी रहे थे कि कैसे टेम्परेचर को मेजर करना है, तो हमने कहा कि जी आम तौर पे जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करता है वो 100 डिग्री सी होता है, तो which as you will also find and we will share with you that is not always the case
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل کنڈیشنز کیا ہیں. اور اسی ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے یہ کہ جی ہم شاید یہ بھی سمجھیں کہ اچھا اگر ہم پانی کو گرم کر رہے ہیں اور ہم آگ کو تیز کر دیتے ہیں تو پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کر رہا ہے وہ شاید وہ ٹیمپریچر بھی بڑھ جائے. یعنی کہ یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے بٹوین دا کانسیپٹ آف ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر. اور پھر یہ کہ جب پانی بوائل ہو رہا ہے اور اسٹیم میں تبدیل ہو رہا ہے تو ایونچولی پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. یعنی دا نوشن دیٹ اف یو کانٹ سی اینی تھنگ, تو پھر ہوا میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی پانی کے بخارات ہیں, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. سو یہ جو پرائر یا گزشتہ خیالات ہیں اور شاید ہمارے بھی ہوتے ہوں, ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جب ہم یہ کانسیپٹس پڑھا رہے ہوں چینجز آف اسٹیٹ کے. اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو, یہ بھی ہم نے پہلے جو انٹروڈکٹری لیکچر تھا 5th گریڈ کے حوالے سے جب ہم نے شروع کیا, اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم نے یہ سلیکٹ اس لیے کیا یہ کانٹینٹ کہ ایک تو خیر اس میں وہ بہت ساری اسکل سیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ اس میں ان کو انکوائری کے موقع ملیں گے, اسٹرکچرڈ بھی اور گائیڈڈ بھی, جس کی ہم نے ایک تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دی اور ہم اس کو پھر ریویو کریں گے. اینڈ باٹم لائن یہ تھی کہ جی یہ جو ہم کانٹینٹ ان کے ساتھ ایکسپلور کریں گے اور پھر انویسٹیگیشنز بھی کریں گے, دیٹ ول آفر اس a lot of challenges and it will offer us opportunities کہ ہم پھر ریفلیکٹ کر سکیں مختلف پیڈاگوجی کے بارے میں, ٹیچنگ اپروچز کے بارے میں بھی, اور یہ بھی کہ اچھا what is the best time to have taught this content whether at 5th grade or at a higher grade level, اور جہاں بھی آپ نے بڑھانا ہے تو وہ previous skill set کتنا important ہے. So before I actually go into a demonstration now of heating ice water, اور ہم ذرا ایکسپلور کریں کہ اچھا جی چینجز آف اسٹیٹ کو ایکچولی کیا ہوتا ہے, اٹس امپورٹنٹ فار می ٹو مینشن, کیونکہ ہم پیڈاگوجی کی سارا وقت بات کر رہے ہیں اینڈ اٹ از اباؤٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ, کہ آپ نے ابھی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ہم مختلف اپروچز employ کرتے ہیں in teaching, not just one particular approach. So as you're seeing on the slide کہ ایک جو ڈائریکٹ ٹیچنگ کی اپروچ ہے وہ بھی ہمیں انکلوڈ کرنی پڑتی ہے. ڈائریکٹ ٹیچنگ سے مراد جیسے آپ نے اگزامپل دیکھا کہ جی جب میں نے ان کو کوآرڈینیٹ گرافنگ پڑھائی, indeed when they were learning all these skills of using a stopwatch or a thermometer, کہ ایکچولی بچوں کو بتانا پڑتا ہے, you have to help them acquire those tools. لیکن اس ڈائریکٹ ٹیچنگ میں which is yes a lot of it is teacher centered because I am giving the explanations اور میں ان کو نو ہاؤ بتا رہی ہوں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کانسٹنٹلی بچوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں, جیسے گرافنگ کے کیس میں یا باقی ساری اسکلس کے کیس میں, کہ ایونچولی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اب ہم نے یہ ڈائریکٹ ٹیچنگ کی ہے اینڈ ان دیٹ انوائرمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچے پھر وہ اسکلز ایکوائر کر رہے ہیں. سو ہم نے ان کو ڈائریکٹ ٹیچنگ میں بھی یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے لیکچر دینا ہے, بلکہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی اب وہ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. But that is what we mean by direct teaching, where I have begun to give them explanations about things, اور کوئی نو ہاؤ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں وہ ان کو بتانی ضروری ہے. سو آپ نے ڈائریکٹ ٹیچنگ کا اگزامپل بھی دیکھ لیا. اچھا پھر یہ ہے کہ جی ڈیمونسٹریشنس کی بھی ہمیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے, اینڈ وی ول ایکسپیرئنس دیٹ ویری سون, جہاں کہ دا ٹیچر از ایکچولی conducting the experiment, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ we have to have a certain level of pupil involvement. تو وہ آپ دیکھیں گے in the next lecture how we go about doing that. And the final thing جو ہم encourage کرنا چاہتے ہیں is of course inquiry. Inquiry میں یہ ہے کہ ہاں بچے خود کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ تو وہ ضرور خود کر رہے ہیں, لیکن جب ہم انکوائری کی بات کرتے ہیں تو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ انکوائری از ناٹ جسٹ سمپلی
हैंड्स ऑन लर्निंग कि जी अगर आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी उसी वक्त होती है कि जब आप ठीक है एक सवाल उठा के किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। सो इंक्वायरी का जो कोर होता है एलिमेंट वो ये होता है कि जो भी आपने अपनी मालूमात इकट्ठी की होती हैं उनका आप तज्जिया करते हैं and you are able to construct explanations and acquire an understanding through that analysis. So कभी कभार आप inquiry experiment के बगैर भी कर सकते हैं कि आप डेटा किसी और सोर्स से लेके और उसको collectively analyze कर सकें। So just hands-on learning या experiment करने से inquiry नहीं होती। But bottom line ये है कि जी हम ये सब approaches को इस्तेमाल करते हैं but with the very clear intention कि हमने बच्चों को empower करना है and we have to help them develop the ability to think for themselves. So that is basically connecting with what we are doing right now. और फिर एक छोटा सा मैं रिव्यू आपके साथ वही कर रही हूँ कि जी इंक्वायरी की भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज जिसे हम कहते हैं जी कुक बुक स्टेज, एक रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं या कॉन्फर्मेटरी स्टेज हम उसे कहते हैं कि जी हम पहले से उनको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं, डेफिनेशंस दे देते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू कंफर्म ऑल दैट। तो वो ये हम नहीं कर रहे, हम उन्हें पहले से कुछ नहीं बता रहे। सो व्हाट they will be engaging with is structured inquiry कि हाँ we have already decided what they are going to investigate. You know, we want to heat water and see well what happens when we do that, when we heat ice water. हमने उनके लिए एक procedure भी define कर दिया है, हमने जो उनकी record करने का जो तरीका है वो भी उनके लिए define कर दिया है, लेकिन हमने उनसे पहले से कुछ नहीं बताया कि जी क्या होगा। उनकी गुज़श्ता मालूमात हो सकती हैं, which is fine, fair enough. We just want to encourage them to observe and reflect about things. So essentially in this lesson where they are investigating changes of state by heating ice water, पहले जैसे हमने कहा कि जी उन्होंने tools तो develop कर लिए और फिर ये कि ये एक structured inquiry है और वो changes of state observe करेंगे और वो जो important characteristics हैं जो observe करेंगे उनको record भी करेंगे और फिर in succeeding lessons we will develop on those concepts and also introduce formal definitions. लेकिन ये जो आप footage भी जब देखेंगे, जब हम ये पहला हिस्सा heating of ice water का शुरू करेंगे कि ये बच्चों को essentially पहली दफ़ा opportunity मिल रही है कि ये जो सारे उन्होंने tools develop किए हैं, temperature को measure करना, stopwatch use करना and hopefully graphing करना, कि वो ये सब कुछ इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं. So we are preparing ourselves कि जो focus होगा बच्चों का वो ज़रा होगा कि अच्छा अभी हमने सारी measurements किस तरह करनी है और क्या लेनी है, तो शायद जो पहला लेसन हो उसमें हम कंटेंट पे इतना फोकस ना करें. सो दैट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दैट विल डेवलप और फिर हम उसका क्या रद्दे अमल होगा. पर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं विद हीटिंग आइस वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बच्चे समझें कि जो फॉर्मल डेफिनेशन तो बाद में हम इवॉल्व करेंगे, बट मेल्टिंग इज चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड और आइस बर्फ उस वक्त मेल्ट करेगी या पिघलेगी जब वो हीट अब्जॉर्ब करती है. हीट ऑब्वियस हीट सोर्स जैसे ये हमने रखा हुआ है स्पिरिट लैम्प या जैसे हमने ये हॉट प्लेट रखी हुई है वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बर्फ को बाहर भी रखेंगे और वो पिघल रही है तो वो हीट अब्जॉर्ब कर रही है. और जब आप पानी को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. और बॉइलिंग क्या होती है? व्हेन अ लिक्विड चेंजेस to a gas. So boiling is changing from a liquid to a gas. और फिर वो ये देखेंगे, गौर से देखेंगे, उन्होंने बहुत दफ़ा boiling observe की हुई है, but we are now encouraging them to now specifically identify कि क्या features होते हैं boiling की. कि एक तो ये कि जो boiling का process है वो liquid के अंदर से शुरू होता है कि जब अंदर से gas bubbles form करते हैं और फिर they
move onwards to the surface of the liquid اور وہ steam آپ کو نظر آتی ہے with the gas or the vapors escaping into the air. اگر ہم پانی کی یہاں بات کریں گے تو کیا وہ کسی خاص ٹیمپریچر پہ بوائل کرتا ہے. اور جو فائنل بات اس پروسیس میں وہ ڈسکور کریں گے کہ جو پانی کا ٹیمپریچر ہے, جس ٹیمپریچر پہ وہ بوائل کرتا ہے پانی, وہ ہمیشہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں ہوتا. اسکلز اینڈ ایبلٹیز میں تو اب ان کو ایک ڈائریکٹ ایک اپلائی کرنے کا ایکسپیرئنس مل رہا ہے. پہلے تو اب انہوں نے یہ اسکلز سیکھی ہیں, but they will be measuring the temperature of ice water when it is heated. They will be using a stopwatch and hopefully correctly read the time. پھر یہ کہ observation skills اب ہم نے ان کی اور مزید ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ وہ بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی کہ آپ کینلی چیز کو آبزرو کریں اور جو وہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں ان کو پک اپ کریں. بٹ وی ہوپ دیٹ دس ول بی اے ٹریننگ دیٹ دے ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اینڈ مور امپورٹنٹلی دے آر ایبل ٹو ریکارڈ دا ٹائم and temperature and observations as ice water is heated. So record کرنا اپنی معلومات کو اور ایک organized طریقے سے is also a very important skill, not just in science but across the board. اور جب وہ پھر اس کو ریکارڈ کر لیں, اور ریکارڈ کرنے سے انڈیڈ پہلے بھی جب وہ اپنی آبزرویشنز بھی کر رہے ہیں تو اس پروسیس میں وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں آبویسلی, کیونکہ اب وہ ڈیٹیل میں کلیئرٹی سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھ رہے ہیں. اور اس پروسیس میں لٹریسی اسکلس, جسے ہم پہلے بھی بات کر سکے ہیں سائنٹیفک لٹریسی کی, کہ جی سائنٹیفک لٹریسی اینڈ لنگوسٹک اسکلس کے آپ کے پاس ایک ووکیبولری ہونی چاہیے ہے جس کو کہ آپ استعمال کر کے اور کلیئرٹی سے کمیونیکیٹ کر سکیں. سو اٹس اے ویری رچ ایکٹیویٹی ٹو ڈو آل آف دیز تھنگس. ایٹیٹیوڈس میں جو رویوں میں جو ایک بہت امپورٹنٹ رویہ ہے, اینڈ وی کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کولیبوریٹو لرننگ, ٹیم ورک, تو ہر دفعہ اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو نئی ڈائمینشن نظر آئے گی. اب اس پرٹیکولر جو ایکٹیویٹی میں وہ دیکھیں گے کہ جی ٹیم ورک میں کبھی کبھار آپ کو بڑے کلیئر کٹ اور مخصوص رول اسائن کرنے پڑتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو ان کے حوالے جس کا جو رول ہے وہ کام پھر وہ بچہ کرتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیگیٹ دیٹ. یہ ایڈلٹس کو بھی بڑا مشکل لگتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیلیگیٹ کرو رسپانسبلٹی. تو یہاں ہم وہی اسکل بڑی امپورٹنٹ سکھا رہے ہیں کہ ایک ٹیم اچھی طرح اس وقت کام کرتی ہے جب وہ مختلف کام کریں اچھی طرح, اینڈ دین دے برنگ آل دیٹ انفارمیشن ٹوگیدر. اور پھر یہ کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے جیسے آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, آدھا گھنٹہ کم از کم. اینڈ دیٹس another thing we can discuss کہ اچھا جی is that a good idea, can children last out for that long, کسی طرح ہم اس کے دو چھوٹے حصوں میں کر سکتے ہیں. بٹ what they are learning is کہ جی جب ہم کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو we have to persevere, ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک دم ہم ویسے بھی کہتے ہیں جی یہ تو ساؤنڈ بائٹ جنریشن ہے, بس اٹینشن اسپین بڑا لمیٹڈ ہے, بٹ ایکچولی یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے ویری گڈ فوکس وین یو آر انگیجنگ ان انویسٹیگیشنس. اور دوسری چیز جو آپ بھی سیکھیں گے وین یو ڈو انویسٹیگیشنز یور سیلف, اینڈ پرٹیکولرلی انویسٹیگیشنز لائک دس, کہ کتاب میں جس طرح ایک خوبصورت سے طریقے میں بلیک اینڈ وائٹ آپ کو ایک ڈسکرپشن دی ہوگی کہ اچھا جی آئس واٹر کو ہیٹ کریں, پھر اس ٹیمپریچر پہ آپ کو یہ نظر آئے گا, پھر اس ٹیمپریچر پہ یہ ہوگا, ایسے ان ریئل لائف نہیں ہوتا. سو ایز آئی آلویز سے the real life situation is a messy situation, پر اس میسی سچویشن کا ہی تجزیہ کر کے تو the actual learning happens. So finally let me share with you کہ اچھا جی ہیٹنگ کے لیے مٹیریلز کیا چاہیے ہیں. Ideally, when I say ideally اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے کلاس رومز میں whether for 5th grade or for 6th or 7th you do not have access to all this stuff, تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. we'll talk about alternatives. پر ideally اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بچے
वाकई ये फिर टेम्परेचर मेजर करें और स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें, ग्रुप्स में काम करें। तो एक तो तरीका ये है कि जी वी कैन टेक दम, अगर आपके स्कूल में लेबॉरेटरी है, और लेबॉरेटरीज यूजुअली होते तो हाई स्कूल 9th-10th के बच्चों के लिए हैं, पर we should be able to take some time out where maybe 5th, 6th, 7th can also be using the laboratory. अगर तो वहाँ बंजन बर्नर्स हैं फिर तो आपको फिक्र करने की बात नहीं। अगर आप वो लेबॉरेटरी इस्तेमाल कर सकते हैं फिर तो आपको पास सब कुछ होगा। वहाँ बंजन बर्नर अगर होंगे तो, या बंजन बर्नर अगर नहीं है तो फिर इसे हम कहते हैं स्पिरिट लैम्प। ये सीधा सादा एक दिया ही है, अंदर स्पिरिट है, इसमें हमने ये डाला हुआ है कॉटन की थिक थ्रेड, और हम इसको जलाएंगे तो ये हमारा हीट सोर्स होगा। अच्छा, फिर हमने एक इसको हम रखेंगे यहाँ नीचे, ये हमारा हीट सोर्स है, और ऊपर इसे हम कहते हैं, जो स्टैंड इनका बना हुआ है इसे ट्राइपॉड कहते हैं। क्यों ट्राइपॉड? इसलिए कि ये 3 टांगों वाला है। हमने इसके ऊपर अपना ये रखना है बीकर जिसमें कि हम आइस डालेंगे। और जब आप लेसन की फुटेज भी देखेंगे एंड यू विल सी के, बिकॉज वो बच्चों की ट्रेनिंग अगर नहीं हुई क्यूरियोसिटी भी एक ऐसी चीज़ है जिसको इनकरेज करना पड़ता है। सो वो एक तो बच्चे हैं हु आर मोर क्यूरियस देन दी अदर्स। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, why do we need to put this there, why can't we just put this directly here? So you will see my discussion and the explanation that I give the children, and you can of course reflect about it. So ये आपका experimental setup है, ये आपकी stopwatch है, और matches है जिससे आपने spirit lamp को जलाना है। तो the thing you have to be a little careful about when you're working with children especially is कि जी आप इसकी फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपको एहतियात ये करनी होती है कि आप किसी किस्म की बच्चे जो हैं यू नो दे आर सेफ एंड दे आर प्रोटेक्टेड एनीवे। तो ये तो आपकी एक लेबॉरेटरी का जो सेटअप है वो मैं दिखा रही हूँ, और हम ऑब्वियसली इसको क्लासरूम में लेके जाएंगे। यहाँ आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले तो हम इसे जलाएंगे और आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि व्हाट आवर सेटअप इज़ एंड क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए हम आपके लिए एक बाकायदा एक चूल्हा ले आए हैं, ये एक बिजली का चूल्हा हॉट प्लेट ले आए हैं। उसकी वजह ये है कि इससे हम वो प्रोसेस को स्पीड अप कर लेंगे ताकि आप क्लैरिटी से देख सकें कि अच्छा what do you expect when boiling happens. लेकिन all you need is a saucepan on a चूल्हा, पानी डालें और देखें बड़े गौर से। कैजुअली तो हम पानी को सारा वक्त उबालते हैं, पर what happens when you heat water and what are your observations. So you can do that easily with a saucepan, and even in your school you need access to thermometers of course, पर वो भी अगर equipment नहीं है तो सिर्फ पानी की boiling देखनी है तो वो चूल्हे पे रख के saucepan को, और बच्चे आपके इर्द गिर्द हों और एक थर्मोमीटर होना चाहिए saucepan में, तो वो देखें कि अच्छा फिर टेम्परेचर को क्या हो रहा है, जैसे पानी गर्म होता है और वो बॉयल करता है। इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व मेल्टिंग तो वो भी हमने आपके लिए हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन सेपरेटली आपके लिए एक सिंपल सी, ये मैंने बीकर और ये ग्लास रखा हुआ है, एंड आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू कि जी हम मेल्टिंग का प्रोसेस जो है हम इंडिपेंडेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बॉइलिंग का इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और फिर उसको इकट्ठा भी कंबाइन कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ करेंगे। सो वी आर नाउ गोइंग टू give you a demonstration of heating ice water, and we are going to explore the concepts and observations first with you before we go into the classroom. अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि पहले तो ये खाली बीकर पड़ा था, अब हमने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है, और हमने वो बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं उनको थोड़ा सा छोटा भी किया है ताकि जो हीटिंग प्रोसेस है और अगर बर्फ़ मेल्ट करेगी तो फिर वो ज़रा हम जल्दी कर सकें। एज आई हैव सेड कि ये सारी चीज़ें कोई भी क्लास में चीज़ करने से पहले या लैब में करने से पहले you should experience this in and out, and you will see कि this will have its own
challenges. تو ہم آپ کو ذرا سی ڈیمونسٹریشن اب دے رہے ہیں کہ اس پروسیس میں ہم کیا کریں گے. سو ہیٹ دینے سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی اس وقت کیا ٹیمپریچر ہے. اچھا یہ آپ کو ذرا عجیب سی شکل لگ رہی ہوگی, یو ول سی it becomes very interesting when you watch the lessons. لیکن میں یہ دونوں آئیڈینٹیکل تھرمومیٹرز ہیں. اس وقت اگر میں ان تھرمومیٹرز پہ دیکھوں کہ ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو کے اندر, تو یہاں کوئی ٹیمپریچر ہے 24 ڈگری سینٹیگریڈ. اگر ہم باہر ہوں جہاں ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے پر اندر کمرے میں بیٹھے ہوں تو وہ پھر کوئی 5 ڈگری تو کم از کم زیادہ ہوگا. بٹ رائٹ ناؤ بوتھ thermometers will show the room temperature which is 24 degree centigrade. اچھا اب میں نے یہ کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو تو ہم ہیٹ کریں گے. ایز یو کین سی یہ اسپرٹ لیمپ ہے یہاں پڑا ہوا, پر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی وچ کین بی انٹرسٹنگ ہمارے سب کے لرننگ کے لیے بھی, اینڈ مے بی یو کین ڈو اٹ فار دا چلڈرن, کہ کوئی فینسی اکوپمنٹ بھی نہیں چاہیے, کہ ایک پلاسٹک کا گلاس لیا ہے میں نے, نیچے میں نے اس میں ہول کر دیا ہے اور اس کے اندر بھی اسی طرح کرشڈ آئس ڈالی ہے, نظر آ رہا ہے. اور یہ میں نے اس لیے لگائے ہیں کیونکہ کسی آپ نے ایسی ٹرانسپیرنٹ ایک اور گلاس میں, جیسے میں یہ اس بیکر میں ڈال رہی ہوں, آپ نے ایسے ڈالنا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ذرا سی اس کی جو نچلی سطح ہے وہ بیکر کے جو باٹم ہے اس کو ٹچ نہ کرے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر جب آئس میلٹ کرے گی تو وہ جو پانی ہے وہ ڈرین کرتا رہے. تو یہ آپ ایک عام گلاس لے کے اس کے اندر ایک اور اس طرح کا چھوٹا گلاس ڈال کے بھی یہ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. پر یہ کلے میں نے اس لیے لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ گلاس جو ہے وہ ذرا اڑ جائے اور تھوڑی سی جگہ نیچے رہ جائے اس کے باٹم میں اور بیکر کے باٹم میں. اچھا سو اب پہلے تو یہ کہ جی میں یہ ایک تھرمومیٹر اس میں ڈال رہی ہوں. اب یہ 24 ہے ڈگری سینٹیگریڈ ایٹ روم ٹیمپریچر, اور اب میں نے اس کو اس میں برف میں ڈال دیا ہے. سو یہ ہم نے برف میں ڈال دیا ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اسی طرح میں وہی چیز یہاں کرنے لگی ہوں, اس کو بھی برف میں ڈالنے لگی ہوں. اس کی صرف یہ ہے کہ یہ میں نے یہ لڈ اس کی گتے کی اس لیے بنائی ہے, اینڈ دین وین یو گو انٹو دا کلاس روم یو ول سی کہ کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہے تو پھر بہت وقت لگتا ہے ہیٹ ہونے میں. تو ایز یو ول سی ان دا کلاس روم فوٹیج کہ یہ بچوں کا ہی آئیڈیا تھا ایک دو گروپس کا, کہ اگر فرام دیئر ایکسپیرینس کہ اگر کور کر لو ساس پین کو جس میں پانی گرم کرے ہو تو وہ جلدی ابالا آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں کوئی اس کو سٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہم تھرمومیٹر کھڑا کریں. اسی میں اگر ہم تھرمومیٹر اڑا دیں تو وہ سپورٹ بھی تھرمومیٹر کو مل جاتی ہے اور وہ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے اور صرف اس کو ایڈجسٹ اس طرح کرنا ہے کہ جو تھرمومیٹر کا بلب ہے وہ اس کی جو بیکر کی نچلی سطح ہے اس کے ساتھ جا کے نہ لگے, تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے. سو یہ ہم نے ایک تو یہ سیٹ اپ ہے ہمارا کہ جی یہاں صرف برف پگھل رہی ہے. سو یو جسٹ واچنگ کہ کیا ہو رہا ہے, برف پگھل رہی ہے. آپ نے دیکھا یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ نیچے جا رہا ہے, اور اگر میں ابھی اس کو پڑھوں تو اس وقت ٹیمپریچر, اور جیسے ہم نے بچوں کی ٹریننگ کی ہے کہ بالکل آپ نے سامنے رکھ کے دیکھنا ہے, تو 3 ڈگریز ہے ابھی ٹیمپریچر, یعنی 24 سے وہ 3 ڈگریز ٹیمپریچر جو ہے وہ گر گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑی ریپڈلی گر رہا ہے, اور یہاں کیونکہ ہم نے اس کو تھرمومیٹر کے بلب کو ذرا اونچا رکھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ساری برف ہے, تھوڑا سا پانی بھی ہے, تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اب 1 ڈگری سینٹیگریڈ ہو گیا ہے. شروع میں ہم نے ان بچوں کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جب ہم نے تھرمومیٹرز بنائے بوتل کے ساتھ اسٹرا ڈال کے کہ جی جب آپ حرارت دیتے ہیں تو وہ پانی اوپر چلا جاتا ہے, اور پھر جب وہ کول ڈاؤن کرتا ہے تو وہ کنٹریکٹ کرتا ہے, سکڑ جاتا ہے. لکوڈ جو اندر ہمیں ریڈ لکوڈ نظر آ رہا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے. سو اینڈ اندر انٹرسٹنگ تھنگ از کہ وہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں, ہم بچوں کی جب کانورسیشن ہو رہی تھی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا اگر آپ
बर्फ़ में डालेंगे थर्मोमीटर को तो क्या होगा। तो कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी आपने टेम्परेचर मेजर करना हो तो ये जो अल्कोहल की लाइन है उसको तो ऊपर ही जाना चाहिए है, फैलना चाहिए है। सो दे डिस्कवर कि जी जो भी टेम्परेचर पहले था, अगर किसी और चीज़ का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं, बर्फ़ है, तो वो अगर कम है तो फिर बर्फ़ जो है, ये जो अल्कोहल की लेवल है वो नीचे की तरफ जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती है, कंट्रैक्ट करती है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है, एक्सपेरिमेंट हीट शुरू करने से पहले यहाँ हमने देखना है कि जी हमारा जो अल्कोहल की लेवल है, टेम्परेचर है, वो स्टेबल हो जाए। सो ये अब हमारा वही है कि ज़रा सा अब ये इसकी जो लाइन है वो 1 से भी थोड़ी सी नीचे चली गई है। सो वी आर लुकिंग एट रफली बिटवीन 0 and 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ भी हम 0 and 1 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं। अच्छा, इसको तो हमने यहाँ रखा हुआ है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये बाहर इसको रखा हुआ है। और आपका भी एक्सपीरियंस है कि जब बर्फ़ को बाहर रखें तो क्या होता है बर्फ़ के साथ। तो इसको हम वक्तन फ़वक्तन इस पे नज़र रखेंगे। लेकिन अब हम शुरू करना चाह रहे हैं अपना एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम यू विल सी इन द क्लासरूम्स वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू डू, और वहाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के बच्चों को हमने फिर एक रिकॉर्डिंग शीट दी हुई है। ये रिकॉर्डिंग शीट आप यहाँ भी देख रहे हैं। आप हाथ से भी ये लिख सकते हैं, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। पर ये जो रिकॉर्डिंग शीट है इसमें हमने एक टेबल बनाई हुई है, और टेबल में एक कॉलम है टाइम का, एक टेम्परेचर का, और फिर एक तीसरा कॉलम है ऑब्जर्वेशंस का, कि आप जो देख रहे हैं थोड़ी सी एक सेंटेंस वो भी आप एंटर कर दें। उसकी डिटेल अब आप फुटेज में और मज़ीद देखेंगे। लेकिन हमने शुरू करना है फ्रॉम, हम आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ मिनट्स भी है और सेकंड्स भी है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द टेम्परेचर एट 30 seconds इंटरवल्स वंस वी स्टार्ट हीटिंग इट। सो 0 पहले होगा, फिर 30 seconds होगा, फिर 1 minute होगा, 1 minute 30 seconds होगा। बल्कि हमने अपना जो स्टार्टिंग पेज है उसमें इस तरह सा कुछ बच्चों को भी ज़रा एक हेड स्टार्ट देने के लिए हमने कुछ टाइम्स तो ऐड कर ही दिए हैं। 0, 30 seconds, 1 minute, 1 minute 30 seconds, 2 minutes, और फिर हम इसको आगे भरते जाएंगे। अब 0 seconds क्या हैं? 0 seconds ये हैं कि हीट करने से पहले, इमीडिएटली बिफोर हीटिंग, जब हमारा टेम्परेचर स्टेबलाइज कर गया है, तो टाइम क्या है। क्योंकि हम जब अपनी स्टॉप वॉच को चलाएंगे तो हम उसको चलाएंगे जब हम इसको, जो हमारा स्पिरिट लैम्प है, द मोमेंट वी पुट इट अंडर हियर। सो दैट मीन्स कि वो जो मोमेंट है इन टाइम, उस वक्त जो टेम्परेचर होगा जैसे ही हमने इसको नीचे रखा है वो वही होगा जो हमें अभी नज़र आ रहा है। सो ये जो हमें टेम्परेचर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, तो हमें फैसला करना होगा कि जी हमने इसको 0 लेना है या हमने इसको 1 लेना है। सो दैट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट टू बी 0 डिग्रीज। अच्छा, तो उसमें मैंने 0, बस मैं यहाँ जो टेम्परेचर है उसके आगे एक 0 लिख दूंगी कि भाई 0 seconds पे जो टेम्परेचर था वो 0 है। तो चलिए अब हम, पहला स्टेप ये है कि हम अपने स्पिरिट लैम्प को जलाएंगे। अभी मैंने उसको नीचे नहीं रखा। जब हम बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये फ्लेम को छोटा ही रखना होता है उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ हम ज़रा जब स्पीड अप करना चाह रहे हैं, और अगर आप खुद कर रहे हो तो आप ज़रा इसको फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। तो हमने ज़रा ये जो विक है, ये कॉटन थ्रेड है, उसको सिर्फ हमने ये देखना होता है कि वो निचला हिस्सा उसका होना चाहिए है, एंड इट इज़ स्पिरिट के अंदर हो,
اور ہم اس کو ذرا تیز کر دیں تھوڑا سا میں اس کو. اوکے اچھا, تو اب ہم اس کو اسپرٹ لیمپ کو, جب ابھی بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان میں ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک یہ برف ابھی تھوڑی تھوڑی پگھلنی شروع ہو گئی ہے, لیکن جو اس کا ٹیمپریچر ہے یہ ابھی 0 اور 1 یعنی 0 ہی, اپروکسیمیٹلی 0 ہی ہے. تو اب ہمارا جو اسٹارٹنگ ٹیمپریچر, جیسے میں نے کہا 0 سیکنڈس پہ جب ہم اس کو ٹرن آن کرتے ہیں, دیٹ از 0 degrees. پر the moment I apply the heat, I will turn this stopwatch on. So میں اس کو اب اس کے نیچے رکھا اور اس کو آن کر دیا میں نے اسٹاپ واچ کو, اور یہ اب اس کے نیچے ہے اور اسٹاپ واچ جو ہے اس کو میں نے آن کر دیا ہے, اور ٹائم تو اب شروع ہو گیا ہے, اور ابھی اس پہ 16 سیکنڈز ہیں, 18 ہیں, میں نے 30 سیکنڈز پہ میجر کرنا ہے کہ کیا ٹیمپریچر ہوگا. ابھی تو ٹیمپریچر میں کوئی اتنا خاصا فرق نہیں آیا, اب 30 سیکنڈز ہوئے ہیں اور ٹیمپریچر ایگزیکٹلی 1 ڈگری ہے ایٹ 30 سیکنڈز. تو وہ میں نے 1 جو ہے وہ انٹر کر لیا ہے رائٹ ہیئر. 30 سیکنڈز کے ساتھ میں نے 1 ٹیمپریچر کے کالم میں انٹر کر لیا ہے. ناؤ آئی ایم ویٹنگ کہ جی 1 منٹ ہو, جو کہ 60 سیکنڈز ہیں, تو ابھی 53 سیکنڈز ہیں. میں چیک کر رہی ہوں کہ اب ٹیمپریچر کیا ہے. ٹیمپریچر وہ بڑھا ہے آہستہ آہستہ, وہ 2 ڈگریز کے قریب جا رہا ہے, اب 1 ہو گیا ہے اینڈ اٹس 2 degrees. So at 1 minute I've put down 2 degrees centigrade. اور ہم ویسے اگر اس کو آبزرو کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں ہمیں اب پانی بھی اب زیادہ نظر آ رہا ہے. So we are just demonstrating how we are going to do the measurements. اب یہ 1 minute and 23 seconds ہے, تو میں جھٹ سے دیکھ رہی ہوں کہ ٹیمپریچر کیا ہے. It is moving towards the 3 centigrade mark and it is 3 degree centigrades at 1 minute 30 seconds. So you can see that I'm entering my temperature like this. تو پہلے سے ذرا اب آپ دیکھیں گے کہ کلاس روم میں ہم رولز کو کیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اب 1 minute 52 seconds ہیں جیسے یہاں, سو آئی ہیو ٹو بی ریڈی کہ اچھا جی اب 2 منٹ میں نے پڑھنا ہے ٹیمپریچر, تو 2 منٹ میں ابھی یہ 3 ڈگریز پہ ہی ہے لیول. ابھی 3 ڈگری سے اتنا زیادہ اس کو فرق نہیں پڑا, ذرا سا 3 ڈگریز کے اوپر ہے. سو میں یہاں تو آئی اسٹل پٹ 3 بیکاز اٹ ہیزنٹ چینجڈ مچ. تو اب دیکھتے ہیں کہ 2 minutes 30 seconds پہ کیا سچویشن ہوتی ہے. اب یہ بڑھ رہا ہے, یہ 4 degrees تک پہنچ گیا ہے. سو یہاں 2 minutes 27 seconds ہیں and I'm watching what's happening here. یہاں 4 degrees ہیں اور 2 minutes 30 seconds پہ میں نے 4 degrees لکھ لیا. یہاں کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پانی اور ہو گیا ہے, برف پگھل رہی ہے. اینڈ another thing you should observe is of course کہ بیکر کے باہر والی سطح پہ جہاں یہ آئس واٹر ہے, تو باہر والی سطح پہ پانی کے ڈراپلیٹس بھی نظر آ رہے ہیں. تو اب 3 منٹ ہونے والے ہیں اور میں ٹیمپریچر کو دیکھ رہی ہوں اور ٹیمپریچر از 5 degrees. اچھا, اب یہاں ہم نے 3 minutes نہیں لکھے ہوئے تھے, سو وہ پھر اب میں نے 3 minutes لکھ کے اور 5 ڈگری سینٹیگریڈ لکھ دیا ہے. میں یہاں آگے ڈگری سینٹیگریڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے آلریڈی اوپر انڈیکیٹ کر لیا ہے. Now the next thing after 3 minutes will be 3 minutes 30 seconds جو کہ ہونے والے ہیں. So I better quickly look and see what's happening and that is 7 degrees. تو یہ تو میں اکیلی کر رہی ہوں but that's a difficult thing to do اور error بھی ہو سکتا ہے. As you will see that is why a team is so important. 4 منٹ پہ اس پہ جو ٹیمپریچر ہے that is 8 degrees. So I'm going to note that down. So please یہ نوٹس کیجئے کہ اب اسٹاپ واچ تو چل رہی ہے, اس کو ہم بند نہیں کر رہے. We simply looking at it and we are recording temperature when we see 4 منٹ ہو گئے ہیں. اب اس وقت 4 منٹ اور
25 सेकेंड हैं, अब टाइम बढ़ रहा है, सो आई हैव टू बी रेडी. तो ये अब तकरीबन 10 डिग्रीज है, सो इट्स ऑलमोस्ट हिट द 10 डिग्री मार्क. सो वो एक जजमेंट कॉल होती है. एग्जैक्ट 10 नहीं था पर बहुत करीब है, सो आई एम ऑप्टिंग फॉर 10 rather than 9. So let's do one more. We'll do 5. देखिए अब काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है. So I'm just going to do just move on till 5 minutes. अभी 4 minutes 55 seconds है, so we're very close. तो ओके, सो 5 minutes हो गए और इसमें हमारे between 11 and 12, so I'm just going to put down 11 here. Okay, अच्छा, we are going to stop this here. मैं इसलिए इसको अब यहाँ बंद कर रही हूँ क्योंकि अगर हम वेट करेंगे कि ये बॉइलिंग तक जाए, and as you will see in the classroom footage and then we will have a session of demonstrations, that's a time consuming process. It takes us about 20 to 25 minutes easily to get to that level. अच्छा, we can keep the heat here, but as you can see कि अच्छा जी अब काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है. What would be an interesting comparison is कि जब हम हॉट प्लेट पे इसी तरह ही रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये आप ये देखिएगा कि अच्छा यही हम टाइम्स लेंगे 0, 30, 1 minute, यही इंटरवल्स लेंगे, लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर राइज है वो आप देखिएगा कि वही होती है या कोई फर्क आता है. बट वी वांट टू शो यू द होल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग देयर. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस गोइंग so we can revisit this and see what's happening here also. लेकिन अब हम we are going to move to our hot plate and actually look at the entire process, take it up to the boiling stage. So अब हमने कुछ इसी तरह आइस बॉक्स में रखी हुई है. यहाँ आइस और ये 3-4 आइस क्यूब्स जो हैं वो बहुत होती हैं. वही वाली बात है, ये ट्रायल एंड एरर से यू हैव टू वर्क आउट, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितनी ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे उतना आपको वक्त लगेगा. सो अगर आपने स्पिरिट लैम्प के साथ करना है तो 3 आइस क्यूब्स विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर शुड बी इनफ. सो अब हमने इसमें बर्फ़ डाल दी है और इसमें हम क्योंकि वैसे ही बहुत हीट मिलती है तो हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉर यू टू सी के व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस. तो अभी वही प्रोसेस हम करेंगे कि अच्छा ये ज़रा स्टेबलाइज हो, ये टेम्परेचर नीचे जाए, जो कि वो फटाफट जा रहा है टेम्परेचर नीचे इसमें भी. So we're waiting for that temperature to go down. 0 degree पे फटाफट पहुंच गया है. It is 0 degrees, so that's going to be a hot plate. और 0 degrees पे वो हम कहते हैं कि जी at 0 seconds it is 0 degrees. अच्छा, तो अब हम इसको टर्न ऑन करेंगे हॉट प्लेट को और हम इसको ज़रा ज़्यादा क्योंकि हीट देना चाह रहे हैं. So we are going to turn it to the maximum possible setting, ताकि ये फटाफट ये गर्म होना शुरू हो और हमें चेंजेस नज़र आए. So it's still 0, so we just want to get a sense कि जी इसमें कितनी rapidly temperature की rise होती है. अच्छा जी, अब यहाँ क्या हो रहा है हमारे कि यहाँ अब हमारी बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई है. थोड़ा सा एक थिंक मे बी अ लिटिल पीस ऑफ आइस, और टेम्परेचर यहाँ कोई अब 15 डिग्रीज है. और अभी हम देख रहे हैं कि बाहर भी कतरे हैं पानी के. अच्छा जी, नोट करें कि वीव टर्न्ड ऑन द हीट, बट अभी आइस है और पानी हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट
it's still at the 0 mark. یہاں تو بالکل پگھل گئی ہے برف اور ٹیمپریچر خاصا اب ہمارا بڑھ رہا ہے. یہاں 20 ڈگریز ہو گیا ہے ہمارا ٹیمپریچر ادھر. اینڈ اچھا یہاں تو وہ 20 ڈگریز ہی رہتا ہے اور ہمارا ٹیمپریچر ابھی جو ہے وہ کوئی 1 ڈگری ہوا ہے اور اب 3 منٹ ہو چکے ہیں اور 1 ڈگری ہوا ہے. 3 منٹس 3 منٹس 30 سیکنڈس 4 منٹس تو اس طرح ہم ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. اب ہم سٹر کر کے پھر دیکھتے ہیں تو اب ماشاءاللہ اب 4 منٹس پہ اب یہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ 5 ڈگریز ہو گیا ہے. اچھا جی اب یہاں تو بالکل اب صرف پانی ہے لیکن باہر پانی کے ابھی ڈراپلیٹس ہیں تھوڑے سے. اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کوئی ہو گیا ہے اب 33 ڈگریز. اچھا جی اب یہاں جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے کوئی 16 ڈگری. ابھی 5 منٹ میں وہ 16 ڈگری ہو گیا ہے ٹیمپریچر. اس کا 5 منٹ میں جو اسپرٹ لیمپ جب 5 منٹ ہم نے ہیٹ دی تو 11 ڈگریز تھا اور اس کو جب ہم نے 5 منٹ ہیٹ دی اور تقریباً اتنی ہی ہم نے برف استعمال کی اب اس 6 منٹس میں اب اس کا 20 ڈگریز ہو گیا ہے. سو یہاں جو ٹیمپریچر رائز ہے وہ بہت ریپڈ ہو رہی ہے. تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جی اب 20 ڈگریز میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کہ 20 ڈگری اب 26 ڈگریز ہو گیا ہے. ابھی بھی تھوڑے سے برف کے ایک تو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اور پانی بہت تھوڑا باہر رہ گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے اسٹوو کے ساتھ. یہ اوپر پڑا ہے جو اسپرٹ لیمپ ہے وہ نیچے ہے. مطلب یہ ڈفرینسز ہیں جن کا آپ کو غور کرنا چاہیے ہے. یہاں ابھی بھی پانی کے باہر تھوڑے تھوڑے سے قطرے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر اب ہو گیا ہے اباؤٹ 39 ڈگریز. اور اس کا ٹیمپریچر یعنی ہم نے اب دیکھیے نا بہت اس کو بعد میں چلایا اب اس کا ٹیمپریچر 40 ڈگری ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے بہت تیزی سے یہ جو الکوہول لائن ہے اور اس کو ہم سٹر بھی کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. ٹیمپریچر 45 ہو گیا ہے. اور آپ پانی کو بھی آبزرو کرتے جائیں. ابھی تو پانی میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی لیکن باہر تو بالکل سوکھ گیا ہے. اندر بھی برف کہ کوئی نشان نہیں ہے اور ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اور ابھی اور ہمیں کچھ مزید نظر نہیں آ رہا اینڈ اٹ از گوئنگ آن رائزنگ. اور ابھی یہ تو بڑی ریپڈلی بڑھ رہا ہے. اسی لیے وی وانٹیڈ ٹو یوز دس ایز اے ڈیمونسٹریشن کیونکہ وہ ابھی اسپرٹ لیمپ سے جو ہم جلا رہے ہیں اس کا ٹیمپریچر ابھی کوئی 43 ڈگریز ہے. ٹیمپریچر بہت آہستہ اوپر جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ بہت کم ہے. اور اب کچھ مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں پانی میں سے اور اب یہ بڑھ رہا ہے. یہ اب 72 ڈگریز ہو گیا ہے. یہ ہمارا بیچارہ جو اسپرٹ لیمپ ہے وہ اس کی کچھ مال گاڑی والے حالات ہیں کیونکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ابھی 55 ڈگریز پہ پہنچا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں ببلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیٹس دا انٹرسٹنگ تھنگ. اب اسٹیم اوپر سے اسٹیم نظر آ رہی ہے جو دھواں نکل رہا ہے. نیچے سے ببلز دبا دب جو باٹم ہے بیکر سے اسے اب ببلز پہلے نیچے فارم ہوئے اب ان کے وہ کالمز ببلز کے نکل رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ٹیمپریچر اب بڑی ریپڈلی بڑھ رہا ہے. سو دی امپورٹنٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ریئلائز از کہ اب جیسے یہ اسٹیم بن رہی ہے تو یہ پانی کو کیا ہو رہا ہے پانی کے اندر سے یہ جو ببلز ہیں وہ نکل رہے ہیں. اور اب وی سی کے جی اب دس از پانی ہمارے خیال میں اب ابلنا شروع ہو گیا. لیٹس سی واٹس ہیپننگ ٹو دا ٹیمپریچر. ٹیمپریچر 100 ڈگریز ہے ادھر اور لیکن ابھی بھی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. سی نا دیٹس دی انٹرسٹنگ تھنگ. اٹس 101 it's 102
یعنی ہماری جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی اٹ شوڈ بوائل ایٹ 100 ڈگریز and I'm stirring it, so it's the uniform temperature all over. So 102, پھر دیکھتے ہیں کہ 102 کے بعد کیا ہوتا ہے. ہنڈریڈ اینڈ ٹو ہے, پھر 103 پہ گیا, پھر 103 ہے. اوہ میں نے سوری بلب کو باہر نکال لیا, didn't notice that. اچھا, اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 103 پہ یہ پہنچ کے اور اب یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ اب اور اوپر نہیں جا رہا. سو یہ 103 پہ اب ٹیمپریچر جو ہے یہ رکا ہوا ہے. 102 اور 103 کے درمیان میں یہ ٹیمپریچر جو ہے اب یہ رک گیا ہے, اب یہ اور اوپر نہیں جا رہا. اور پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوائل کر رہا ہے, نیچے سے ببلز آ رہے ہیں, کالمز ببلز کے آتے ہیں, اوپر آپ کی اسٹیم نکل رہی ہے, اور ٹیمپریچر ویسے اتنی ریپڈلی اوپر جا رہا تھا پر اب آ کے اور 102 اب 103 almost ٹچ کیا, but that's where it is stopped. It's not changing from 103. 103 degrees پہ رکا ہوا ہے. تو اب میں اس کو بند کرنے لگی ہوں. اب when it boils so you can see کہ اس کا ٹیمپریچر ابھی بڑھ نہیں رہا, لیکن وہ جہاں آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, اور اگر ہم اس ایکٹیویٹی کو بوائلنگ کہیں کیونکہ بہت ساری اسٹیم پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, تو نیچرلی پانی کنورٹ ہو رہا ہے انٹو گیس, تو اس کا جو ٹیمپریچر کانسٹنٹ جہاں ہوا وہ 103 ڈگریز تھا, ناٹ دی ایکسپیکٹڈ 100 ڈگری سینٹیگریڈ. اور یہ اس کیس میں تو یہ پروسیس بڑی جلدی, یہ کوئی 12 منٹ اس کو لگے ہیں. اگر آپ چولہے پہ بھی کریں گے تو آپ کو یہی وقت لگے گا, 12-13 منٹ لگیں گے. بٹ آن دا اسپرٹ لیمپ اٹ ٹیکس لانگر. سو اس کی یوٹیلیٹی اس وقت ہے کہ جی بچے اگر میجرمنٹس خود کر رہے ہوں, اور پھر کیونکہ ذرا آہستہ ہو رہا ہے تو وہ کیئرفلی جو انیشل چینجز ہیں جب برف پگھل رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب میں اس کو بھی ٹرن آف کرنے لگی ہوں کیونکہ obviously اب ہم اس کو بوائلنگ تک تو نہیں لے کے جا سکتے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن دس آف رائٹ ہیئر. اس کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے, اور obviously اس کے کیس میں بھی, اس کے کیس میں بھی, اور یہ ایک امپورٹنٹ پریکاشن بھی ہوتی ہے کہ جی ابھی یہ چیزیں بڑی گرم ہیں اور ہم ان کو ہاتھ نہیں ابھی لگائیں گے, ان کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم ان کو آرام سے اتاریں گے. سو وی ہیو ٹو بی اے لٹل کیئرفل اباؤٹ دیٹ. So finally before we sort of end with our explorations, ہم اس کا دیکھیں کہ جی اس کے کیا حالات ہیں. تو انٹرسٹنگلی ابھی تک کیونکہ اس کو تو ہم نے ویسے تو ہیٹ نہیں دی باہر, ہاں ٹیمپریچر از ہائر, ٹیمپریچر 24 ڈگری سینٹیگریڈ, اور یہاں ٹیمپریچر ہے پر ابھی اس کا ٹیمپریچر وہی 0 اور 1 کے درمیان میں ہے. ہم پیراللز یہ ڈرا کر رہے ہیں کہ یہ جب برف ابھی پگھل رہی ہے اور اس کو بہت آہستہ آہستہ ہیٹ تو مل رہی ہے کیونکہ باہر کا ٹیمپریچر از ہائر دین دا ٹیمپریچر آف دس آئس, لیکن اس نے یہ جو رفلی 0 ڈگریز پہ برف نے پگھلنا شروع کر دیا ہے. اگر آپ فریزر میں کبھی تھرمامیٹر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ٹیمپریچر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فریزر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ -10 کے لگ بھگ ہوگا. تو اسی لیے فریزر کے اندر تو برف آپ نے آبزرویشن کی کہ وہ نہیں پگھلتی. آپ جب برف کو باہر نکالتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر 24 ڈگری سی نہیں ہے جو باہر کا ہے, برف کا ہے کلوز ٹو 0 ڈگری سی, تو اس کا بھی ابھی ٹیمپریچر جو ہے نہیں بدل رہا. یعنی جب ایک حالت بدلتا ہے میٹر, یعنی اٹ چینجز فرام آئدر ٹو اے فرام اے سالڈ ٹو اے لکوڈ,
which is when it melts. Melting is when matter changes from solid to liquid, and boiling is when it changes from a liquid to a gas. तो ये जो phenomena हैं melting और boiling के, they are associated with definite temperatures. हम अगर वैसे इसके बारे में पहले ना सोचें या बच्चे ना सोचें कि पानी जब बॉयल करता है तो वो अब इस केस में 100 डिग्रीज बाय द वे नहीं है, इट्स 103 डिग्रीज और यहाँ इट्स बिटवीन 0 and 1. तो हम उसकी वजूहात भी हमें सोचनी चाहिए हैं कि जी ये क्या वजह है कि पानी एग्जैक्टली वो जो हमने किताबों में पढ़ा होता है क्यों नहीं बॉयल करता or या melt नहीं करता at the temperatures that are in our books. So the things that we need to think about are कि अच्छा जी ये पानी प्योर डिस्टिल्ड वाटर था या इसमें कोई impurities थी, कोई और मिनरल्स थे, उससे फ़र्क पड़ता है. फिर ये कि जी जहाँ जो आपकी लोकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ कि जी आप समुंदर की सतह से क्या कितने ऊपर हैं उससे फ़र्क पड़ता है कि ये हमने आपको जो बेसिकली दो चेंजेस ऑफ स्टेट हैं, solid turning into a liquid, and in this case we are talking of a particular substance which is water, and then water changing from a liquid to a gas. हमने उस पे फोकस किया और ये कि अच्छा जो फिर हमारे मेजरमेंट्स के प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगे. अब अगले लेक्चर में we will actually take you into the classroom where children are now going to use the experimental setup with the spirit lamp and the beaker and the thermometer and take measurements as they heat ice water. तो अब आपको हमने थोड़ी सी तो एक prior knowledge दे दी है of what to expect, but now we are going to be focusing more as we go into the classroom on the pedagogy. So thank you.